السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس ادریس۔ مفتی آن لائن میں آپ سب کو خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد عمران صاحب۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے قاری عطاء المنان وارثی صاحب نے، اور مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے سید محمد علی زنجانی صاحب نے۔ تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قاری صاحب کی تلاوت سے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العلي العظيم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش فرمائیں۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بتاتا چلوں، دنیا سیپ، پوری دنیا کو ایک سپی کی مانند شاعر نے کہا، اور محمد موتی، پوری دنیا میں ایک ہی موتی، وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ گر نہ ہوتا امن جایا خلقت کا غم کھانے والا، گر نہ ہوتا امن جایا خلقت کا غم کھانے والا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم زہرا کا دل غم کا مارا ہجر نبی میں پارا پارا ہجر نبی میں پارا پارا گمسم آنسو ہر پروتی صلی اللہ علیہ وسلم ساجن بن سکھ چین ناوے یاد اس کی دن رین ستاوے ساجن بن سکھ چین ناوے یاد اس کی دن رین ستاوے یاد اس کی دن رات ستاوے دل تڑپے ہے آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. مفتی صاحب استخارہ اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور تو اس کی حیثیت کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، اور کیا یہ آپ میری جگہ پر میں قاری صاحب کی جگہ پر کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب، بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے، ہر دوسرے گھر کی، جہاں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر شادی بیاہ کا موقع ہو تو پھر یہ معاملات زیادہ سامنے آتے ہیں استخارہ والے، اور اس میں بھی پھر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر امیر ہو یا پھر رشتہ بڑا اچھا لگ رہا ہو، ہم سمجھیں جناب یہ ہماری پسند کا ہے، تو پھر استخارہ نہیں کیا جاتا. لیکن جہاں پر بعض دفعہ، ہر کسی کی بات نہیں، بعض دفعہ انکار کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں جی ہم استخارہ کر کے بتائیں گے، اگر استخارہ اچھا آیا تو پھر ہم ہاں کریں گے ورنہ نہ کر دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لفظ کو کہ یہ استخارہ ہوتا کیا ہے. لفظی معنی اس کا ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا. اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، مولا کریم میں دو ایسے کام ہیں کہ جو بالکل مباح ہیں، ان کے اندر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، اور دونوں کام ہی برابر ہیں. واضح رہے کہ جو فرائض کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان میں استخارہ کرنا جائز نہیں. مثلا کوئی بندہ کہے جی میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، بھئی وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے. یا کوئی بندہ معاذ اللہ اس بارے میں استخارہ کرے کہ میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، بھئی وہ تو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام کاموں کے اندر استخارہ کرنا ممنوع ہے، حرام ہے. اور جو جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی، ان تمام امور کے بارے میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرما دیے. رہی بات یہ کہ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو مباح ہوتا ہے، جائز، جس کی دونوں طرفیں برابر ہیں،
اب اس میں آپ کو ایک علامتی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں ہم کسی فرد واحد سے مشورہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں فلاں کاروبار کروں یا نہ کروں، یا دو کاروبار ہیں دونوں ہی برابر ہیں، تو کیا میں دونوں میں سے کون سا کاروبار کروں؟ دو جگہوں سے ملازمت کے حوالے سے لیٹر آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ جوائن کروں یا وہ جوائن کروں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں دونوں چیزیں برابر ہیں، عام بندے سے بھی بندہ مشورہ طلب کر لے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ مولا کریم میں عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، تو قادر مطلق ہے، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا، تو نے ہی یہ دونوں کام میرے سامنے مجھے عطا فرما دیے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کا ایک پراپر طریقہ ہے۔ اب چونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو کسی سے استخارہ کروایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں جب قرآن و سنت نے ہمیں بالکل آسان اور واضح طریقہ بتا دیا، تو پھر ہم کسی کو جا کے کہیں کہ جی میرے بارے میں تم استخارہ کر لو، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی۔ ہاں، جو ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اپنی عمر کا کچھ حصہ گزارا ہوتا ہے، تجربات کی بنا پر وہ کسی بندے کے معاملات کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یار تیری طبیعت جو ہے نا وہ ایسی ہے، یہ کام ایسا ہے، اور خاتون کی طبیعت میرے علم کے مطابق ایسی ہے اور تمہاری طبیعت میرے علم کے مطابق ایسی ہے، تو لگتا ہے کہ تمہارا گزارا بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بتانے والا ہے نا اس کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ جو بھی میں بتا رہا ہوں بھائی یہ علم ظنی ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے جو بتا دیا ہے یہ حرف آخر ہے، میں نے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر جو تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کر لو گے تو مجھے لگتا ہے بہتری ہوگی، بہتری ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے نا اسی کے مطابق پراپر طریقے سے استخارہ کیا جائے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آثار ملیں، اور واضح رہے کہ جو آثار ملتے ہیں نا ان پر بعض لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے پتہ نہیں اب ہمیں یہی کام کرنا ہے، ہم دوسرا کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں ایک اشارہ ملا ہے وہ کام بھی کر لو گے تو بہتر ہے، اگر اس کے برعکس بھی فیصلہ خود کرنا ہے۔ زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ استخارہ کا ذکر ہوا ہے، لوگ مشوروں کے لیے مختلف علوم کی طرف راغب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو چونکہ یہ ایک شادی والا بھی سوال ساتھ میں شامل ہوا ہے بحث میں، وہ بھی گفتگو رہی ہے چونکہ جب مفتی صاحب نے ذکر کیا۔ زنجانی صاحب، یہ بالخصوص کچھ اہم کاموں سے پہلے لوگ آپ سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ جناب میرے ستارے کہاں پر ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں، سفر کروں یا نہ کروں۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کس حد تک لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر، اور جو آپ کی طرف آتے ہیں مطلب اسٹرولوجی کی طرف چلے جائیں، ذائچے کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے چلے جائیں، تو مذہبی حلقوں کی طرف سے کچھ آپ کو رکاوٹ یا تنقید کا سامنا تو رہتا ہوگا؟ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پینل یہاں پہ موجود ہے۔ قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت اور نعت ہمیں سنائی، اور مفتی صاحب نے بھی بڑا اچھا جو ہے تجزیہ دیا استخارے کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اس کی رحمت کو طلب کرنا، اور اسی طرح ایسٹرالوجی کے اندر بھی ہم لوگ جب کسی بھی شخص کا ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی فرد ہے اس کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ 4 عناصر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جس میں ارتھ، ایئر، واٹر، فائر، یہ 4 عناصر ہیں، اور پوری دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں 12 حصوں میں، یعنی پوری دنیا میں 12 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں چاہے شادی ہے یا کوئی بھی کام ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کی ایجوکیشن کے مطابق، آپ کے معاشرے کے مطابق اور آپ کی ایج کے مطابق کون سا ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے یا کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، یا کس شخص کے ساتھ آپ کا مزاج مل سکتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے کہ ہر بلڈ گروپ جو ہے وہ کسی دوسرے بلڈ گروپ کو نہیں لگ سکتا، وہاں پہ چیزیں نہیں کر مختلف سکتے اس ہوتی کو، ہیں۔ تو ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں۔
بالکل ایسی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، 100% اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے ہی حکم سے ساری چیزیں جو ہے اللہ قدرت رکھتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایک اچھا اسٹرالوجر ہوگا وہ ایک انسان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آج بارش ہونے والی ہے تو ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے، ہم پریکاشنز کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچ جائیں، لیکن چیٹے پھر بھی پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایسٹرالوجی جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ایسی آپ کے مزاج کے مطابق خرابی ہونے والی ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد بہتر وقت میں آپ اس چیز کو انجام دیں. جیسے مثال کے طور پہ آئمہ معصومین کے فرامین ہیں کہ کمر رب. اب کمر در اقرب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مون ان اسکارپیو، کہ کوئی بھی نیک کام یا آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، آپ اس میں مت کیا کریں، آپ اس میں رک جایا کریں. یہ جب وقت گزر جائے پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں. ابھی یہ 8 اپریل کو تاریخ کا 30 سال کے بعد بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا. پوری دنیا جی کہتی ہے حافظ صاحب، کہ آپ سورج زندانی کو نہ صاحب دیکھیں، اس سے معذرت کے ساتھ نیگیٹو آپ کی ویوز بات کاٹ نکلتی رہی ہیں، ہوں. آپ احتیاط کریں. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاطمہ فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پامس تھے، انہوں نے نا میرا ہاتھ دیکھا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہاری نا 2 منگنیاں ہوں گی، ایک تمہاری اپنی مرضی سے ہوگی جو نہیں چلے گی، اور دوسری ہوگی تمہارے اماں ابا کی مرضی سے جو چلے گی. لیکن اب ہوا تو ایسا ہی ہے، منگنیاں تو ہوئی 2 ہی ہیں لیکن چلی دونوں ہی نہیں ہیں، دونوں ہی ختم ہو گئی ہیں. تو یہ تو نہ بات ہاں میں آئی نہ نہ میں آئی. تو اس بات کی کیا مطلب ہے کہ اب کیسے انسان جان سکتا ہے کہ سچائی تھی یا نہیں تھی، یا کیا ہے اس کے حوالے؟ ٹھیک ہے، یہ جواب آپ کا لیتے ہیں. پہلے چونکہ یہ زنجانی صاحب کی طرف جائے گا پہلے سوال، اور پھر واپس آئے گا مفتی صاحب کی طرف، کیونکہ پامس کا ذکر ہوا ہے. تو زنجانی صاحب یہ آپ نے سوال سنا ہوگا، اس پر آپ اپنی رائے دیجیے گا، پھر مفتی صاحب سے جانتے ہیں. بالکل ایسی. دیکھیں، جہاں تک پامسٹری کا تعلق ہے، دش شناسی کی اگر بات کی جائے تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے لال کتاب، اور اس کے اندر بڑی تاریخ اس کی ملتی ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کیا چیزیں. لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ حافظ صاحب بتاتا چلوں کہ پامسٹری ایک چھوٹی سی برانچ ہے ایسٹرالوجی کی، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ دش شناسی بھی کریں نا تو اس میں کوئی بھی دش شناس ہوگا وہ یہی کہے گا یہ مشتری کا ابھار ہے، یہ زہرہ کا ابھار ہے، یہ مریخ کا ابھار ہے. آپ کے ہاتھ میں 2-3 لائنز ہیں، یہ چیزیں حتمی نہیں ہوتی ہیں. یہ حتمی اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ مکمل طور پہ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور سٹی آف برتھ کے مطابق آپ چیزوں کو لے کر چلیں تو پھر جو ہے چیزیں زیادہ ایکوریسی کے قریب آ سکتی ہیں. 80% 70% آپ کے معاملات بہتری کی طرف. اور یہاں پر ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ یا زندگی کی ابتدا کر رہے ہیں، یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں نیک وقت میں اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، ہمیں مثبت وقت میں اپنی چیزوں کا آغاز کرنا چاہیے. ٹھیک اب ہے. ہو سکتا ہے اس بہن کی جو منگنی یا شادی ہوئی ہے وہ کسی خراب وقت میں ہوگی جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں چل پائی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور باقی انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو بھی ان کو بتایا اس میں سے کچھ ٹھیک مطلب ہوا، کچھ یہ غلط ہو ہوا. سکتا ہے 100% تو اللہ کی وقت کا ذات ہے، تعین وہی بھی بہتر بہت ضروری ہے جانتی مفتی صاحب. پامسٹری اور جیسے بھی زنجانی بہت زیادہ. صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے اسٹرولوجی کی، تو اس حوالے سے کیا یہ خاصا سخت موقف بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں تو آپ کو قرآن و سنت سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہی عرض کر سکتا ہوں. باقی کسی فن کا جو ماہر ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. یا رہی بات یہ کہ ابھی بات ہوئی بدشگونی کی، تو اسلام کے اندر بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. یہ تو بالکل واضح طور پہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ کسی چیز کو کہہ دینا کہ یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ غلط ہے. ہاں، اچھا شگون لے سکتے ہیں آپ، جیسا کہ ابھی انہوں نے وہ حدیث کی طرف اشارہ بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار جس کا میں کہ جو نیک کام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو تمام کام ہی نیک ہیں، وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تم کسی کام کا آغاز کرو تو بدھ سے آغاز کرو.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ منگل کو شروع کیا گیا کام غلط ہے، صرف یہ کہ اچھا شگون آپ لیتے ہیں، جمعہ کے دن کسی کام کا آغاز کرتے ہیں یا بدھ کے دن یا پھر پیر کے دن، اس امید کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو اگر اچھا شگون لیتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دینا کہ فلاں وقت میں یہ کام شروع ہوا تھا اس وجہ سے غلط ہے۔ زمانے کو برا کہنے کے حوالے سے واضح طور پر حدیث بھی موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ مجھے معاذ اللہ، یہ صرف بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ بندہ مجھے غلط کہتا ہے، گالی دیتا ہے، مولا کریم تیری ذات تو ان تمام کوئی قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، تو فرمایا جب بندہ زمانے کو برا کہتا ہے تو وہ مجھے میری طرف چونکہ زمانے کا خالق میں ہوں تو میری طرف وہ برائی کی نسبت کرتا ہے۔ تو بہن کے جہاں تک سوال کا تعلق ہے، چونکہ انہوں نے گمان کر لیا تھا اور یقین کر لیا تھا کہ ایسا ہوگا، میرے خیال سے اس یقین کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے۔ اگر وہ ان تمام باتوں کو جو علم نجوم کے ماہرین نے بتائی تھیں یا دست شناس جو تھے انہوں نے بتائی تھیں، صرف ان تمام باتوں کو اس معنی میں لیتی کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بھی حافظ صاحب بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ دیکھیں بدھ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ مانگ رہا ہے کھانا، اللہ تعالیٰ کی ذات رزق تو اسے بھی عطا فرماتی ہے لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو گمان جیسا بندے کا ہوتا ہے نا ویسا بعض دفعہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہوگا تمام سننے والوں کو کہ اگر آپ کسی کے ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں، ویسے تو بہترین حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کامل ہونا چاہیے، ویسے ہاتھ دکھانا ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یقین کامل کے ساتھ دکھائیں گے غلط ہوگا۔ ہاں اگر کچھ آثار دیکھ کے کوئی بندہ اپنی رائے نرمی گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ دکھایا جائے، بہتر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ دیکھیں نا اس طرح آپ کا جو توکل ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ ایک تذبذب کا شکار ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ایسا ہی ہوگا، اور جب آپ کے ذہن میں وہ چیزیں چل رہی ہوں گی نا تو بعض دفعہ ویسا ہی ہو جائے گا، تو آپ کا یقین اس بات پہ کامل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کا توکل ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مطلب آپ کا یہ مسلمان زنجانی صاحب کے پاس جو جاتے ہیں ان کا توکل ہٹ جاتا ہے؟ نہیں، دیکھیں زنجانی صاحب کے پاس جائیں یا کسی کے پاس بھی جائیں، میرا مقصد کسی بھی فرد واحد پہ تنقید کرنا یا کسی کو اس معنی میں غلط کہنا نہیں کہ کوئی کس طرح کر رہا۔ انہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھی اور میں نے زندگی میں اس سے پہلے جو یہ تمہید ہے نا جو انہوں نے شروع میں باندھی کہ بلڈ گروپ کی مثال دی، اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو علم ظنی کے طور پر آپ ان کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر بندے کو کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو بندہ اس حدیث کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خطائیں مٹا دو، صدقات لکھ دو۔ تو اگر اس کو نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس کے شکر کا فائدہ اسے ہی ہے۔ تو زندگی میں جیسا وقت بھی آ جائے نا وہ اللہ کی اطاعت سمجھ کے گزاریں گے، صبر کر کے گزاریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو مشکلات بعض دفعہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم ان سے تنگ آ کے تو پھر ایسی چیزوں کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے توکل سے نا وہ ہٹا دیتی ہیں۔ زنجانی صاحب جی قاری صاحب سے میرا ایک سوال ہے، میں اس بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، کھل کر ذرا بتائیں نا عوام کو کہ ہاتھ دکھانا اس بارے میں شریعت مطہرہ میں ممانعت ہے، کسی شخص کو بھی ہاتھ دکھانا اس مقصد کے لیے کہ یہ مجھے میرے آگے کے جو امور ہیں ان کے بارے میں خبر دے گا، ٹھیک ہے، اس لیے لوگ جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ شریعت میں منع کیا گیا کسی کو ہاتھ جا کے دکھانا، واضح طور پہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور کسی نجومی کے پاس جا کے ہاتھ نہ دکھائے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے اگر برعکس دیکھا جائے، جو شخص جا کے ہاتھ دکھائے گا اور یقین رکھے گا کہ اس نے جو بتایا ہے بالکل صحیح ہے، مفتی صاحب نے کہا کہ یقین نہیں رہا، مفتی صاحب یقین کامل نہ ہو، آپ اگر ذنی طور پہ دیکھیں نا کسی بھی علم کو، آپ مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ چیزیں خاص ہیں، بارش کب ہوگی، کوئی مادہ جو ہے وہ کیا جنے گی، مذکر جنے گی یا مؤنث جنے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔
لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات والے کچھ آثار و واقعات دیکھ کر بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں بارش ہوگی. اب اس کا مطلب یہ نہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگی, انہوں نے تو آثار دیکھے. وہ تو بعض اوقات یہ بتاتے ہیں جی کہ بہت تیز بارش ہوگی, نہیں ہوتی. بعض اوقات بارش کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا, بارش جو ہے وہ رکتی نہیں ہے, شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیں الٹرا ساؤنڈ ہے تو اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ مذکر پیدا کرے گی یا مؤنث, یعنی اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی. یہاں تک اب ہم نے ترقی, تو یہ الٹرا ساؤنڈ کی جو تصویر ہے یا بات ہے وہ کلی نہیں ہے, اس کو آپ گمان کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 90% چانس ہے ان تمام چیزوں کے. تو اسی طرح اگر کسی نے زن کے طور پر, گمان کے طور پر ان چیزوں کو لے لیا تو وہ یقین یہ رکھے کہ حقیقی طور پر جو مالک کائنات ہے, جو خالق ہے, جو میرے مقدر کو بدل سکتا ہے, تمام قسم کے علوم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو آپ نے علم کی بات کی ہے زنجانی صاحب, یہ دو مختلف قسم کے خیالات ہیں اس حوالے سے, جو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے, جس کام کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ ذرا بتائیے گا اس حوالے سے. ابھی یہاں پر قاری صاحب نے بتایا کہ بالکل نہیں جانا چاہیے, مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ آپ ایک گمان یا ایک علم کے طور پر لے سکیں. اچھا قاری صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں, اچھا قاری صاحب آپ بتائیں, اب جیسے ابھی محکمہ موسمیات کی ایک مثال پیش کی قاری صاحب نے, الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے. اگر میں نے فرض کر لیں کہ کسی دوسرے شہر جانا ہے, میں آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں, قاری صاحب مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں, مطلب جو حکومتی شخصیات ہوتی ہیں, وہ تو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے سے پہلے جن کے ساتھ ان کا عقیدہ ہوتا ہے, جن کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں کہ سائیں دسو کہ میں لاہور جاواں یا نہ جاواں. جی, اس بارے میں واضح حدیث پاک میں بھی موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی کام میں جب تردد پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ سفر کا ظاہر معاملہ ہے, اس میں بھی اگر تردد پیدا ہو گیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو اس سلسلے میں اپنے رب سے استخارہ کیا کرو. اسی طرح سے ایک اور روایت بھی شامی میں موجود ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مفتی صاحب ایک اور قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, یہ بالکل آپ اس میں بتائیے گا. زنجانی صاحب آگے ہیں, زنجانی صاحب کی رائے لیتے ہیں پھر یہ, لیکن یہ ہے کہ جب ہم بالکل کہیں جگہ پر پھنس جاتے ہیں نا, تو پھر تو ہمیں اللہ کے سارے حکم یاد آ جاتے ہیں. مطلب اگر اور تو ہم کہیں پورا کریں نا, لیکن جب میں نے سفر کرنا ہے کہ اللہ نے کیا استخارہ کرنا ہے, استخارہ کر لو, شریعت نے استخارہ کی اجازت ہے. باقی 99.99 کام وہ جو شریعت کے بغیر ہوں, تو ایک استخارے پہ آ کر زنجانی صاحب سے لیتے ہیں رائے. زنجانی صاحب آپ نے سنا ہے قاری عطاء المنان وارثی صاحب کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی, قاری صاحب کا یہ ماننا ہے جی بالکل شرعن ٹھیک نہیں ہے, یہ اسٹرولوجی بالکل ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں آپ علم کے طور پر آپ یقین کامل نہ ہو تو آپ اس حد تک آپ اس کو گمان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. بالکل حافظ صاحب, دیکھیں اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ ایسٹرولوجی ہے کیا. مطلب میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے موبائل میں ایک ایپ آتی ہے نیویگیشن, گوگل میپ, کہ آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہو, آپ اس میں اپنی لوکیشن ڈالتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیتا ہے ایگزیکٹلی کہ اس جگہ پہ ٹریفک ہے, اس جگہ پہ آپ نے لیفٹ ہونا ہے, اس جگہ پہ آپ نے رائٹ ہونا ہے, اتنے وقت میں آپ پہنچ جائیں گے. ساری چیزیں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے. یعنی اگر ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے اور آپ سورج کے سامنے بیٹھا کریں, ایسٹرولوجر بھی یہی دیکھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ذائچے میں کہیں نہ کہیں سن کی پرابلم ہے, آپ اس کے مطابق اپنی پریکاشنز کریں. بینگ اے مسلم, ہمارا عقیدہ ہے 100% اللہ کی ذات ہے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 5, جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ سورج کو میں نے چمکتا ہوا بنایا, روشن, اور چاند کو منور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دی. یہ جو منازل ہیں نا, یہ ہماری ایسٹرولوجی کے اندر کہ مون جب پوری دنیا کا چکر لگا رہا ہوتا ہے تو وہ 27 منازلیں ہیں. ہر منازل یعنی ہر ٹرانزٹ کے اوپر وہ ایک اثر دے رہا ہوتا ہے. اور ہر انسان, جیسے سمندر ہے,
جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں ابھرتی ہیں زیادہ. جب پہلی کا یا اماوس کی راتیں ہوتی ہیں تب سمندر کمزور ہو جاتا ہے. پھر خواتین کے ایام منسلک ہوتے ہیں. ہیومن گروتھ پلانٹس کے ساتھ منسوب ہے. ہمارے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ مارس کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری داڑھی کے جو بال نکلتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ برڈز ہیں کہ اگر میں سورج کو ایک لمحے کے لیے غائب کر دوں تو ہمیں کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں سورہ انبیاء، پھر اس کے بعد سورہ قمر ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی سوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور ہم بھی اگر ایسٹرالوجی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے یا کسی کو گمراہی کے اس میں نہیں لے کر آتے، ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے یہ صدقات دیں. اب صدقہ کرنے کا حکم جو ہے وہ ہمارے مذہب میں بھی ہر انسان کی جان اور مال پہ واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ دے. آج سے پہلے ہماری دادی، ہماری مائیں بچوں کے سر سے لال مرچیں وار کے پھینک دیتی تھی کہ بچے کی ضد کم ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن ایک ایسٹرالوجر جب بتاتا ہے کہ اس کا تعلق مارس کے ساتھ ہے، مارس جو ہے وہ اگریشن پیدا کرتا ہے، مارس غصہ دیتا ہے، مارس جو ہے وہ جنگ و جدل کا سیارہ ہے، اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ ضد آ جاتی ہے. پھر کیوں بزرگ یہ کہتے تھے کہ چڑھتے ہوئے چند وچ کم کریا کرو، کہ مون جب اچھی پوزیشن پہ جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو ہم اس کو سائنٹیفکلی لیتے ہیں. دیکھیں ریلیجس پوائنٹ آف ویو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب تو ناسا کی بھی سائٹ پہ آپ جائیں تو ناسا بھی باقاعدہ یہ بتاتی ہے کہ جوپیٹر جب اپنی پوزیشن چینج کرتا ہے تو وہ زمین پہ کیا اثرات، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، اب گلوبل وارمنگ جب ہوتی ہے تو وہ ہر معاشرے پہ، ہر انسان پہ ذاتی حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہے. ہر انسان کا ایک خالہ نور ہے، قوس و قزح کے 7 رنگ ہیں، اور ان 7 رنگوں کو ہر پلانٹ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کی جب کمی ہوتی ہے، اس میں جب زنجانی صاحب اس کا مطلب یہ ہے، لائف اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو ایک علم کے طور پر لوگ لیتے ہیں، اور اس کو ایک علم کے طور پر ہی، جیسے آپ نے حوالہ دیا، قرآن کی آیات کا حوالہ دیا ہے. مفتی صاحب آپ اس کے اوپر ذرا ضرور فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اگر آپ اس کی تفسیر کو کھولتے ہیں بالکل بروج کا ذکر ملتا ہے. آپ تفسیر جلالین کھول لیں اور کوئی بھی تفاسیر جو ہیں تو بروج کا ذکر، پھر ان کی منازل کا ذکر، والسماء ذات البروج. بالکل. تو یہ بروج اور اس کے اندر کواکب، یہ تمام چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. صرف اور صرف میرا جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی علم کو سوائے قرآن و سنت کے، کسی بھی علم کو آپ لیتے ہیں تو وہ آپ علم کلی کے طور پر نہیں لیتے، آپ کو اس کو ضمنی طور پہ لینا ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. جب آپ یہ بتا دیں گے نا کسی کو کہ آپ کے جو اشارات ہیں، آپ کی پیشانی یہ بتا رہی ہے، آپ کے جو سیارے ہیں یا آپ کے ستارے وہ یہ بتا رہے ہیں، آپ نے اپنے علم کی روشنی میں جو بھی رائے قائم کی، تو آپ اس کو حتمی رائے نہ کہیں. آپ اس کو صرف یہ کہہ دیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے ابھی محکمہ موسمیات کی مثال دی، الٹرا ساؤنڈ کی مثال دی، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب علم ناقص ہے. علم کامل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو قادر مطلق ہے، ہمارے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی بتاتا ہوں. ایک پامسٹر کہہ لیں یا جس طرح زنجانی صاحب ہیں، اپنے فن کے ماہر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تمہید باندھی. وہ ایک بندہ آ گیا تو اس نے اپنا ایک امام صاحب تھے، ان کو آ کے بتایا کہ جی میرا علم یہ کہتا ہے. تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کے اوپر ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا مثال کے طور پہ 12:30 ہو رہے ہیں. تو مثال دے رہا ہوں. تو اس نے کہا جی 12:30 ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑی سوئی ہے اس کی بڑی، یہ کتنی دیر کے بعد 12 کے اوپر جائے گی؟ اس نے کہا جی 30 منٹ کے بعد. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اٹھے تو آپ نے اس سوئی کو گھما کے تو 12 پہ لے گئے. تو آپ نے کہا کہ اب بتاؤ کتنی دیر میں آئی؟ اس نے کہا جی چند سیکنڈ میں. آپ نے فرمایا یہی میں مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. اب اس نے کہا جی کوئی بیرونی طاقت آئی جس نے اس کو گھما کے تو 12 پہ لے گی. آپ نے فرمایا یہی تو مسئلہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم بعض دفعہ اپنے علم کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں سیارہ یا فلاں ستارہ یا کسی بندے کے معاملات ایسے چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے
یعنی وہ طاقت آئی, اس نے اپنا عمل دکھایا اور اس طاقت کی وجہ سے وہ کام پہلے ہو گیا یا اس سے پیچھے ہو گیا. تو اتنی سادہ سی اچھا اس میں یہ بڑی دلچسپ چیز ہے, آپ کے پاس کچھ ہے کوئی کال تو نہیں؟ چلیں لے پھر. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. میرا خیال ہے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی ٹوٹ گئی ہے لائن جی منقطع ہو گئی. اچھا قاری صاحب ویسے تو یہ اب جب ہم اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں نا, جیسے قاری صاحب نے بتایا ہے, زنجانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, اس کو مذہبی حوالے سے بھی دیکھا جائے. فرض کر لیں کہ آپ میرے پیر صاحب ہیں, فرض کر لیں کہ آپ میرے پیر صاحب ہیں. اب مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے, میں کسی بھی کام کے لیے آپ کے پاس گیا, مشورے کے لیے گیا, رہنمائی کے لیے گیا, مشکل میں تھا, پریشانی میں تھا, آپ کے پاس گیا. اب آپ کو میں نے حالات و واقعات بتائی جی, تو یہ بھی سننے میں آتا ہے لوگ, وہ کچھ نہیں ہوتا بات, اللہ خیر کرے گا, کچھ نہیں ہوتا جی. سننے میں تیرے واسطے میں دعا کر رہے ہیں تیرے جی. واسطے. ایسے ہی ہو رہا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ آستانوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے, کچھ عاملوں کے ہاں, پیروں فقیروں کے ہاں بھی. اور یہ جو دیواروں پہ باہر اشتہار لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, بنگالی بابا وغیرہ, نجومی اور اس طرح کے سارے اشتہارات ہم پڑھتے رہتے ہیں. یہ ہو رہا ہے ایسا. میں حدیث پاک کے حوالے سے اس بارے میں بات کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے ما خواب من استخار وما ندم من استشار. ٹھیک ہے, اگر جو اپنے رب سے استخارہ کرے گا کسی بھی معاملے میں تو وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا. اور جو اپنے کسی بزرگ سے, ٹھیک ہے, اپنے کسی بڑے سے جو تجربہ کار بھی ہو, جس سے اس کے ذاتی معاملات, دینی معاملات بھی رہتے ہوں, اپنے استاد سے بھی رہتے ہوں, ٹھیک ہے, اس سے اگر مشورہ کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نادم نہیں ہوگا. تو یہ سنت ہے مشورہ کرنا. اگر کسی بزرگ کے پاس جا کے کسی بھی معاملے میں اپنا پورا حال سنا کر مشورہ کرتا ہے, زنجانی صاحب بھی مشورہ ہی دے رہے ہیں نا. ہاں, اگر وہ مشورے کی حد تک رہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یقین کامل سے یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے اور اس کی اتنی لکیریں ہیں, آپ کی 2 منگنیاں ہوگی, آپ کی 4 شادیاں ہوگی, آپ کا یہ ہوگا اور یہ ہوگا, یقین کامل سے کہتے ہیں, تو اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. ہاں عقل استعمال کر, ذاتی تجربے سے باتیں کر سکتے ہیں, کچھ اشارے ملتے ہیں اس وجہ سے باتیں کر سکتے ہیں, یا کچھ کتابوں میں کچھ اشارے لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا تو یوں ہوگا, ایسا ہوگا تو یوں ہوگا. وہ اشارے جو ملتے ہیں ذاتی تجربوں کی بنیاد پہ بعض مرتبہ لوگ باتیں کر دیتے ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہیں. اب لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے جی فلاں پامسٹ کے پاس ہم گئے تھے, فلاں نجومی کے پاس گئے تھے, اسی نے کر دکھایا سب کچھ. یہ یقین رکھنا کہ فلاں پیر نے, فلاں بزرگ نے, فلاں نجومی نے, فلاں بنگالی بابے نے, فلاں آستانے کے پاس جا کے ہم نے یہ باتیں کی ہیں اور اس نے کوئی پتہ نہیں کیا دم پڑ دیا یا کچھ کر دیا اور ہمارے سارے کام حل ہو گئے, اس بندے پہ یقین رکھنا ہے جائز نہیں. مفتی صاحب کو اوپر اٹیک کر رہے ہیں. نہیں نو مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. استخارے کی طرف آ جاتے ہیں. میرے خیال سے مجھے بتائیے گا کہ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کے اندر ہاں یا نا کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں دیکھیں, استخارے کا صحیح طریقہ سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں پہلے بھی حدیث سنانے لگا تھا, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, باب عند الاستخارہ صفحہ نمبر 944 جلد نمبر 2 میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر اپنے رب سے استخارہ کر لیا کرو. پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم ہمیں ایسے دیا کرتے تھے جیسے قرآن پاک سکھایا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ سے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر, استخارے کے نیت سے نفل پڑھنے ہوتے ہیں, 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب سے خیر مانگ لیا کرو. اب استخارے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ خیر مانگنا. ٹھیک ہے, جب بندے کسی شادی کرنی ہو یا کاروباری معاملات ہوں یا کوئی اور بھی کام ہو, کسی بھی امر میں تردد پایا جا رہا ہو کہ میں کروں یا نہ کروں, اس وقت اپنے رب سے خیر طلب کرنی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بندہ خیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور خیر پیدا فرما دیتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ما خاب من استخارہ, وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا جو استخارہ کر لے گا. تو استخارہ خود کرنا ہوتا ہے, کسی کے پاس جا کے کروانا یہ ثابت ہی نہیں ہے. مفتی صاحب سنت طریقہ یہ خود کریں. مفتی صاحب 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, مقبول اوقات کون سے ہیں؟ مطلب کب پہلی مرتبہ آپ نے کیا ہے تو نہیں ہوا, آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئی, دوسری مرتبہ, کتنی مرتبہ آپ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے نا کہ کن اوقات میں کیا جائے اور کیسے کیا جائے، تو بالکل اس کے بارے میں واضح فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ 2 رکعت نماز ایکسٹرا ادا کرو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین مشورہ عطا فرما دے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی بندے کے ساتھ کلام تو نہیں فرمائے گا، وہ اشارہ کرنے کا جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک طریقہ ہے، وہ کسی بندے کے یا تو دل میں ڈال دے گا وہ بات، یا پھر اس کو خواب کے اندر کچھ اشارات مل جائیں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اب انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شارحین حدیث ہیں، اس حدیث کے تحت انہوں نے لکھا کہ بندے کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا ادا کرے، ایکسٹرا 2 نفل ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے، وہ جو بخاری کے اندر بھی ہے اور متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، بالکل معروف ہے۔ اس کے حوالے سے تو مطلب یہ حوالہ ذکر کرنا بھی اس وجہ سے وہ عجیب لگے گا کہ یہ تو معروف ہے بالکل۔ تو اس دعا کو پڑھ لے، عربی میں نہیں آتی، اگر بہتر تو یہ ہے کہ عربی میں پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے وہ عربی کے اندر ہی، اسی طرح اس کو یاد کر لے، نہیں تو اوپر سے دیکھ کے پڑھ لے، جہاں پر وہ آتا ہے کہ مولا کریم میرا یہ معاملہ، امر کا لفظ جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ اپنی حاجت کا تذکرہ کر دے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لے، دعا کر لے تو بہتر ہے، نہیں بھی اگر کرتا تو یہ بذات خود ایک دعا ہے۔ دعا کرنے کے بعد سو جائے، سونے کے بعد اگر بالفرض خواب کے اندر اس کو کوئی سفیدی نظر آتی ہے، ایک کالر لے لیں یہاں سے پھر آگے کہ یہ ایک سونے والا جو ہے، اس کے بعد آگے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، جی میں علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی علی جی میرا یہ سوال ہے کہ میں پہلے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب کرتا تھا، لیکن دوبارہ میری ایک اس سے بھی اچھی کمپنی، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب ہوئی، میں نے اس کے لیے استخارہ کروایا کہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، تو وہ استخارے میں تو آیا تھا کہ اچھی ہے، کرنی چاہیے، بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے، لیکن جو پہلے میں جاب کرتا تھا وہ میرے لیے بہت اچھی تھی، لیکن اب جو کر رہا ہوں استخارے کروایا تھا، لیکن جو جاب دوبارہ میں نے ملٹی نیشنل کمپنی میں کی ہے کر رہا ہوں، بہت مسئلے آ رہے ہیں، مسائل آ رہے ہیں، بات کافی مشکلات آ رہی ہیں اس کے اندر، بہت ٹینشن ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے آگے اس کا کیا حل ہے، کیا کرنا، کس طرف جانا چاہیے؟ جی زنجانی صاحب، یہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کا جواب اس پر لیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب جو ہیں استخارے کے حوالے سے وہ مکمل فرما دیں آپ تک۔ دیکھیں اب وہ رات میں سویا، اس کو خواب کے اندر سفیدی یا سبزی نظر آئی تو یہ ہاں پر دلالت ہے کہ اس کام کے کرنے پر، اور اگر سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے تو شارحین لکھتے ہیں کہ یہ اس کام کے نہ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ یہ سیاہی اور سرخی نہیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر بالفرض پہلے دن آپ، بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بندہ استخارہ کر رہا ہوتا ہے اور اسی دوران میں بندے کا جو طبیعت کا میلان ہے نا وہ کسی ایک جانب ہو جاتا ہے، تو اگر بالفرض وہ اتمام حجت کے لیے کرنا چاہتا ہے، بالکل آخری حد تک لے جانا چاہتا ہے، تو 3 دن کر لے، 5 دن، میکسیمم 7 دن تک کر لے، تو 7ویں دن تک نا یا تو اس کا خود بخود رجحان کسی ایک جانب ہو جائے گا، یا پھر جس جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اس کام کو نہ کرو وہ جانب خود بخود ہٹ جائے گی، یعنی وہ چیز خود بخود اس سے دور ہو جائے گی اور یہ اس کے قریب ہو جائے گا، اور اس کے دل میں کوئی ملال بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور جب آپ کو خواب کے اندر کوئی اشارے مل گئے تو آپ کو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو اشارہ ملا ہے اسی پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس طرح ابھی سوال کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں پہلے فلاں جگہ پہ کام کرتا تھا، پھر اب استخارہ کیا تو اس پہ اشارہ پازیٹیو آیا، میں نے جب کام کیا تو بالفرض اس کے برعکس ہو گیا، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے استخارہ کرتے ہوئے نیت کیا کی تھی، ان تمام چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو بعض دفعہ دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ کام میرے لیے بہتر ہے، استخارہ تو آ رہا ہے اس کے برعکس، لیکن بندہ اپنے اندر سوچتا ہے کہ یار یہ کام جو ہے نا یہ میرے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جس طرف اس کی طبیعت کا، دل کا میلان جا رہا ہے نا، ایک ایسے وقت میں تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کے علیحدگی میں سوچے، تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میرا دل اب کیا کہہ رہا ہے، چونکہ دل کے اوپر نا حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس جانب چاہے اس کو موڑ دے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر اپنے دل کے معاملات کو دیکھ لیں۔ تو یہ اس کی بنیادی چیز تو یہ کہ دل جو ہے وہ جس کے قبضے میں ہے ادھر چلے۔ ہاں جی بالکل چلنا تو اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے دل کے اوپر بعض دفعہ نا گناہوں کا ایسا لبادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا ہمیں وہ تاثیر جو ہے نا وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے گناہوں کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مانگیں اس ذات سے، اس ذات سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا ہے۔ تو بعض دفعہ کوئی چیز حافظ صاحب بڑی محبوب چیز بندے کی چھن جائے نا، تو اس کی وجہ سے جو دل کے اندر ایک درد پیدا ہوتا ہے نا، پھر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے،
اور وہ جو قربت خداوندی اسے جب نصیب ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو دنیا کے کھو جانے کا غم رہتا ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ اسی چیز کی طرف اشارہ ٹھیک ہے جی. زنجانی صاحب ابھی آپ نے سوال سماعت فرمایا اور اس میں یہ تھا کہ جیسے استخارہ کیا تھا لیکن ان کی جاب ٹھیک چل نہیں رہی ہے, تو یہ جو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, جیسے ابھی قاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل حافظ صاحب, ایسا ہے کہ ان صاحب نے جو استخارہ کیا وہ پازیٹیو آیا, پھر اس کے بعد انہوں نے جاب اپنی تبدیل کی. ابھی جنرلی چونکہ مجھے نہ تو ان کی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے, نہ مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام میں سن سکا, آواز کم آ رہی تھی, تو وقتی طور کے اوپر جو میں نے اپنی کیلکولیشن کی اس کے مطابق مرکری خراب چل رہا ہے, جس نے 23 مئی کے بعد بہتر ہونا ہے. اگر یہ تحمل مزاجی سے اپنے کام کو دل جمی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں تو وہی مفتی صاحب والی بات کہ ان کا دل لگ جائے گا کہ انہوں نے جاب تو تبدیل کر لی لیکن اس ماحول کو ابھی دلی طور پہ قبول نہیں کیا, جو کہ آنے والے دنوں میں اچھے انداز میں انشاءاللہ امید ہے کہ ہو جائے گا. اچھا زنجانی صاحب, یہ بھی تو یہ سوچ کا کس حد تک اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر کہیں پر کام کے لیے گیا ہے, پڑھاتا بھی ہوں زنجانی صاحب اگر کوئی شخص کسی نئی جگہ پر کام کے لیے گیا ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ تو وقت چاہیے ہوگا نا وہاں پر ماحول میں خود کو ڈھالنے کے لیے, اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے لیے یہ ہے ہی برا, میرے لیے کچھ اور ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. مطلب انسانوں کو انسانوں کے ساتھ ملنے میں, ہم آہنگی پیدا ہونے میں, تال میل میں کچھ وقت تو لگتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وقت لگتا ہے. اور بلکہ مولا علی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت ایک ان کی جانب سے کچھ الفاظ ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے بننے اور ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا, کہ انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ اور ہے. اور حافظ صاحب ایک چیز میں واضح کرتا چلوں کہ انسان کی سوچ نمبر 1, انسان کا نصیب, انسان کا پیسہ, اس کی خواہشات اور اس کا حوصلہ, یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی, یہ سب علیحدہ علیحدہ ہیں. آپ جتنے مرضی عقل مند ہو جائیں, اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کی عقل کسی کام نہیں آئے گی. آپ جتنے مرضی مالدار ہو جائیں لیکن اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو یہ شعور نہیں آئے گا تو آپ اس کو بہتر طور پہ استعمال نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اب ماشاءاللہ بڑی اچھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں. سب سے بڑا المیہ ہمارا یہاں پہ ایک یہ رہا ہے کہ استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بہترین چیز ہے, انسان کو کرنا چاہیے, لیکن اس کو کیسے کرنا ہے یہ سکھانے والے لوگوں کی کافی کمی ہے, یہ بتانے والوں کی بڑی کمی ہے کہ لوگ اپنا استخارہ خود نہیں کر پاتے ہیں. کسی سے پوچھنا ہو, کسی سے پوچھوانا ہو تو ہیزیٹیشن کے اندر, جھجک کے اندر نہیں پوچھ پاتے ہیں. کہ جہاں پہ بات ہے اپنے حوالے سے مشورہ کرنے کی تو مشاورت ہم کرتے ہیں, لیکن جب استخارے کی ہم بات کرتے ہیں, اب استخارہ کرنا کیسے ہے, 99% پاکستان کے اندر اگر میں بات کروں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کو کس طرح ہم اپنے لیے بہتر انداز میں یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے کچھ ایسے معاملہ, اب جیسے میں اسٹرالوجی پڑھاتا ہوں, میں پوری دنیا میں اردو اور جو سمجھنے والی کمیونٹی ہے میں ان کو پڑھاتا بھی ہوں, ان کو سمجھاتا بھی ہوں, اور سب کو میں یہ کہتا ہوں کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے, غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. لیکن اسٹرالوجی جو ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے, یہ سائنٹیفک ہے کہ ستارہ پرستی حرام ہے, لیکن ستاروں کے بارے میں علم رکھنا کہ کون سا پلانٹ کب کہاں پہ کیا کرے گا, اس کے اندر اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے, آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں, اس کے اثرات سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا تھا وہ کہانت ہوتی تھی, ایک دور میں کہانت ہوتی تھی جس کے بارے میں منع کیا گیا تھا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. جس طرح سے ابھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ محکمہ موسمیات والے سائنٹیفکلی سیٹلائٹ کے تھرو بتا دیتے ہیں کہ اس علاقے میں بارش ہوگی, اتنے % بارش ہوگی یا برف باری ہوگی یا یہاں پہ دھوپ ہوگی اور اتنی شدت سے ہوگی. تو یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی ہیں, اور یہی چیز ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا قطعاً ایسا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بیرا روی کا شکار اچھا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے, یہ بھی ایک کلیئرٹی آ گئی ہے, یہ بھی کلیئرٹی آ گئی ہے. کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, کالر کون صاحب کہاں سے ہیں؟ محترمہ السلام علیکم.
السلام علیکم جی، میرا نام راشدہ ہے اور میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ہم نے دکھایا تھا، میری بیٹی کا ہاتھ ہم نے دکھایا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی پہلی شادی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، گھریلو ناچاکیاں ہوں گی، اور دوسری شادی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. اب میری بیٹی کا جو رشتے کا سلسلہ ہے وہ چل پڑا ہے اور اب مجھے رشتے دیکھنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے اور مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ میرے دل میں بھی اور میری بیٹی کے دل میں بھی ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ پہلی شادی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، کامیاب نہیں ہو سکے گی. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر آپ کو کسی نے چیلنج کیا ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہوگی تو آپ اس چیلنج کو قبول کریں نا، ان کی بات کو آپ غلط ثابت کر دیں. آپ اپنی طرف سے حتی الامکان پوری کوشش کریں، تمام تر جو اسلامک تعلیمات ہیں ان کو پڑھیں اور اپنے خاوند کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا تھا نا کہ آپ کی پہلی شادی اللہ نہ کرے ناکام ہو جائے گی، تو یہ ایک گمان تھا، اس پر یقین کرنا یہ جائز نہیں ہے. آپ اس کو گمان کی حد تک لے کے آپ بسم اللہ کریں، کسی اچھی جگہ پہ رشتہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ایک دعا کریں، مولا کریم مجھے فلاں بندے نے یہ کہا ہے، کسی بھی علم کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، مولا کریم میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں کہ میرے معاملات کو بہتر فرما دے. جب اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آپ پوری کوشش کریں گی تو 100% بلکہ 99.9% بھی نہیں 100% یہ یقین ہے کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی. اور آپ کو جو وہ بتایا گیا تھا وہ صرف گمان کی بنیاد پر، اور اس گمان کو آپ غلط ثابت کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے کی امید رکھیں. بسم اللہ کریں. حدیث ہیں کہ اگر آپ کسی کے پاس ہاتھ دکھانے کے لیے جیسے شاید کہ 40 دن تک آپ کی نماز نہیں ہوگی، بالکل جو یہ کیا اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ جب اسلام ابھی آیا تھا نا، یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں کا نا ایک یقین کامل کاہنوں کے اوپر تھا. تو کاہن اور چیز ہے، پامسٹر اور چیز ہے. تو کاہنوں کے اوپر اس قدر ان کا جو ایک اعتماد بنا ہوا تھا، یقین بنا ہوا تھا کہ جو کاہن نے کہہ دیا وہی آخر ہے. تو اس وجہ سے جب کسی معاملے سے روکنا مقصود ہوتا ہے نا تو تب ایک وعید سنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس سے رک جائیں. لیکن جب کسی چیز کی حیثیت اور حیت بدل جاتی ہے، اس کے اوپر یقین کامل کوئی نہ کرے اور یہ کہے کہ میں فلاں سے صرف مشورہ طلب کر رہا ہوں، تو پھر جائز ہے. تو یہ اگر اس یقین کے ساتھ کوئی گیا کہ میرا کام وہ عامل ہی بنائے گا اور میرے حالات کو بہتر کرنے والا معاذ اللہ وہ عامل ہی ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ کر دیا، جی میرا ہاتھ پڑھ کے ذرا بتاؤ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، اور اس پہ پھر یقین کر لیا، تو یہ اس بندے کے بارے میں ہے کہ اس کی 40 دن کی عبادات رد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی 40 دن تک دعا بطور وعید قبول نہیں فرماتا. ایک بڑی سخت سی بات، سخت سا معاملہ ہے کہ ہم جیسے ابھی شروع میں ذکر کیا ہے کہ میں پیر صاحب ہے نا میرے، بابا جی تسی کرنا ہے، تو یہ تو پھر غلط ہو جائے گا. کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے نا، بابا جی تسی کرو گے. تو بابا جی کو آگے سے چاہیے نا کہنا کہ بھائی دیکھو میں تو تمہارے بارے میں دعا کر سکتا ہوں اور میں دعا کروں گا، تم بھی دعا کرو میرے ساتھ آمین کہو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا کریم اس کے جو معاملات خراب ہوئے ہیں یا اللہ تو اس کی بگڑی بنا. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور، آج پھر جو اسٹرالوجی ہے یا جو دست شناسی ہے یا جتنے بھی یہ علوم ہیں، ان کے اوپر بھی ایک بڑی طویل سی بحث چلنے والی ہے، لیکن ایک کالر لے لیتے ہیں. کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ عبید الرحمن سلمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سلمانی صاحب. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ جب کسی غریب کا رشتہ آتا ہے تو لوگ استخارہ کرنے کا کہتے ہیں، ہم استخارہ کریں گے تو پھر جواب دیں گے، اور جب اسی طرح امیر گھر کا رشتہ آتا ہے تو لوگ استخارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے. تو کیا رشتے کرنے کے لیے استخارہ کرنا ضروری ہے؟ کتنا اہم کردار ہوتے ہیں استخارہ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کے. شروع میں لیکن جواب جی دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں نا ہمارا جو آج کا یہ دور ہے نا، یہ مادہ پرستی کا دور ہے. اللہ اکبر. بڑے دکھ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت اچھا رشتہ آئے نا، بہت اچھا رشتہ، اللہ نہ کرے اس کے اندر کوئی گناہ ہو، لیکن گناہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس بنا پر رشتہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں جی شادی کے بعد سدھر جائے گا. لیکن اگر جناب اس کے برعکس کوئی بہت اچھا رشتہ ہو، بڑا مناسب ہو، نیک ہو، اس کے پاس رزق کی کمی ہو، تو پھر ہم استخارہ کی طرف جاتے ہیں. آسائش کی کمی ہو، آسائش کی کمی ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو تردد ہے
کہ جناب پتہ نہیں زندگی میں آگے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ آگے معاملات کیا چلیں گے، تو استخارہ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی کے لیے استخارہ کیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کیا جائے، دونوں طرفیں برابر ہیں۔ کر لیں گے تو اس میں جس طرح ابھی آپ نے حدیث مبارکہ بھی قاری صاحب نے بڑی واضح طور پر حدیث بیان کی، جب ہم شادی کرنی ہو نا تو کہتے ہیں جی فلاں بہنوئی سے مشورہ نہیں کیا، ابھی فلاں بڑے سے مشورہ نہیں کیا، فلاں سے نہیں کیا۔ تو جب ان تمام کو تو آپ اہمیت دے رہے ہیں، تو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے مطابق ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ خیر کو طلب کر لیں، تو تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بڑے کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں، تو اس سے رک جانے میں پھر بہتری ہوتی ہے۔ تو بہرحال دونوں طرفیں جناب برابر ہیں۔ آپ نے ایبٹ آباد سے سوال کیا، دونوں طرفیں برابر ہیں، کر لیں گے تو اس میں انشاءاللہ العزیز بھلائی ہوگی، نہ کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے استخارے کے بغیر نکاح کر لیا تو اس نے کوئی جرم کر لیا ہے، بڑے ایسے معاملات کاہن جی اچھا ایک اور بات ہے، جیسے ابھی آپ نے کاہن کا ذکر کیا تھا، تو حدیث سے جی آپ نے حدیث کا حوالہ دیا، تو آج یہ جو سوال یہ ہے، کیا ہم وہ پھر اسی طرف اس کا آتی ہے؟ دیکھیں جو اصل میں کاہن ہوتے تھے نا، وہ تو علم کلی کے طور پہ بتایا کرتے تھے اپنے آپ کو، ظاہر بھی اسی طرح کیا کرتے، کہتے تھے جو ہم نے بتا دیا وہی چیز حق ہے، اور اس کے برعکس کرو گے تو تمہیں نقصان۔ جس طرح پارہ نمبر 7 کے اندر جہاں پہ شراب کی حرمت بیان کی نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو وہاں پر یہ فرمایا، یہ کچھ لوگ نا پرندے اڑایا کرتے تھے، تیر پھینکا کرتے تھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ تیر اگر ادھر گیا تو ہم یہ کام کریں گے، نہیں گیا تو نہیں کریں گے۔ اسی طرح پرندے اڑایا کرتے، پرندہ ادھر کو گیا تو کام کریں گے، ادھر گیا تو نہیں کریں گے۔ تو اس چیز کو وہ حقیقت پر مبنی جانتے اور اس کو علم کلی جانتے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ بدشگونی نہ لو، آپ یوں سمجھ لو کہ میری بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، میرے تمام تر معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ ایک بہت ایک مکتبہ فکر میں یہ بھی ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے، کیا یہ جائز ہے؟ پروفیشن کے طور پر کسی بھی چیز کو، دین کے معاملے میں پروفیشن کو تو لینا جائز ہی نہیں ہے۔ پروفیشن حافظ صاحب وہاں پہ آتا ہے، تنخواہ یا وظائف کا ذکر وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ دین کا حرج ہو رہا ہو۔ مثلا اگر ہم آج بند کر دیتے ہیں جی بالکل ہر بندہ بالکل رضائے الہی کے حصول کے لیے کوئی وظیفہ نہیں لے گا، اور اذان بھی بالکل بغیر معاوضہ کے پڑے گا، حالانکہ اذان کا معاوضہ نہیں ہوتا، صرف وہ نماز جو وقت دیا جاتا ہے اس کا معاوضہ۔ اسی طرح قرآن پڑھانے پر، حدیث پڑھانے پر جو اجرت ہے اس کو بالکل بند کر دیں، تو اس وجہ سے نا دین کا نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ہر بندہ پھر اپنے معاش کے پیچھے جائے گا، تو حدیث تو اس طرح نہیں پڑھا پائے گا، تو اسی طرح وہ کوئی واعظ و نصیحت بھی اس طرح نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے کوئی مناسب سا وظیفہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ دین کا نقصان نہ ہو۔ جہاں پر دین کے نقصان کی بات نہ ہو وہاں پر اس کو پروفیشن بنانا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنی مرضی سے آ کے آپ کو کوئی نذرانہ دے دیتا ہے، کوئی آپ کو ہدیہ، نذرانہ بھی نہیں اس کو کہنا چاہیے، ہدیہ کہنا چاہیے، کوئی آپ کو تحفہ دے دیتا ہے آ کے، آپ نے اس کو کوئی اچھا مشورہ دیا، اس امید پر نہیں کہ مجھے تحفہ دے، لیکن ہمارے ہاں الٹی چال چل رہے ہیں۔ پیر صاحب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نذرانے دیں، اور سب سے بڑھ کے آج جو یہ مطلب دین کو نقصان دیا ہے نا، یہ ایسے پروفیشنل جو پیرانے نظام ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ، جو صرف جنہوں نے لبادہ، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا، ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظاہری لبادہ پہن لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی زنجانی صاحب۔ جی آپ نے سنا مفتی صاحب کو، کیا رائے ہے؟ کیونکہ جب ہم نے شروع کیا تھا پروگرام اس وقت بھی کہ خاصا سخت موقف بھی ہے اس حوالے سے کہ جو اسٹرالوجی ہے یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، غلط طرف ان کو مائل کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا بھی، قاری صاحب کا بھی، کہ بہت ساری جیسے کہانت کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے حدیث کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں اس کو سیکنڈ کیا کہ جس چیز کے بارے میں منع کیا گیا تھا وہ کہانت ہے۔ اب ایسٹرالوجی کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بڑا واضح طور پہ، مثال کے طور پہ، ایک شخص اگر اس کو شوگر ہو جائے
تو ڈاکٹر اس کی شوگر ختم نہیں کر سکتا، اس کو ریورس نہیں کر سکتا. اس شخص کو ایک بیماری ہو گئی ہے، ڈاکٹر اس کو بیلنس کرنے کے لیے انسولین پر لے آتا ہے کہ اس کی باڈی بیلنس رہے. ہمارا بھی کام یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی کام کے حوالے سے کوئی ایشو یا پرابلم آ گیا تو ہم نے آپ کی لائف کو اس کے مطابق بیلنس کرنا ہوتا ہے. اور موقف جو ہے، اب ہماری ایک بک ہے قرآن، سائنس اور نجوم، جس میں بڑا ڈیٹیل میں، خیر کبھی موقع ملا تو اس پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے، کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمارے پاس اس علم کے اوپر ہمیں سمجھانے اور سکھانے والا کوئی نہیں ہے. میں اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ اس کا استاد کون ہے تو اب مفتی صاحب میرے ذہن میں آ جائیں گے، میرے ذہن میں اور 10-15-20 مفتی صاحب آ جائیں گے. کسی ڈاکٹر کا میں نام لوں گا 15-20 وہ بھی آ جائیں گے، کسی سنگر کا نام لوں گا 50-60 وہ بھی آ جائیں گے. لیکن میں جب کسی ایسٹرولوجر کی بات کروں گا تو میرے ذہن میں کوئی شخص آئے گا ہی نہیں کہ کون سا ایسا اوتھینٹک بندہ ہے جو اپنے اس علم کو اپنے مذہب کے مطابق، انسانیت کے مطابق بہتر انداز میں لے کر چل رہا ہے. اور علم کوئی بھی ہو، نہ تو اس کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہوتی ہے، کہ آپ اس کو اگر لوگوں کی بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی اللہ پاک آپ کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ پاک، آپ کے اللہ لیے تعالیٰ مدد آسانیاں کرتے بھی ہیں. پیدا کال کرتا ہے ہمارے پاس زنجانی صاحب، اس کو ایک بڑا طویل موضوع ہے اور یہ اس پر بڑا بحث مباحثہ ہونے کی ضرورت ہے، جس پر ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی بات چیت کرتے رہیں. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. جی محترمہ، وعلیکم کہاں سے السلام. ہیں آپ؟ کون ہیں؟ جی میرا نام امیرہ ہے. جی امیرہ. اینڈ وہ اصل میں کیا ہے کہ ہم نے ہر چیز اپنا بیچ کے گھر میں آئے ہیں. 7 سال ہو گئے اس گھر میں رہ رہے ہیں. تو جیسے ہی میں آئی تو اس میں پیٹ سے بھی ہو گئی تھی، اور پھر میرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، اور میں بھی بہت بیمار رہتی ہوں، بہت بیمار رہتی ہوں اس گھر پہ. ہم 7 سال سے اس کو بیچنے کی کوشش کریں، بکتا بھی نہیں ہے. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا بات ہے میرے ساتھ کہ یہ جتنے لوگ آتے ہیں گھر دیکھ کے پسند کر کے چچاتے، لیتے نہیں آگے سے. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 26 اکتوبر. 26 اکتوبر. زنجانی صاحب، امیرہ نام ہے، 26 اکتوبر ان کی تاریخ پیدائش ہے. ذرا بتائیے گا. جی بالکل. اچھا، ایسا ہے کہ ہماری ایسٹرالوجی کے اندر نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں 7.5، یعنی ٹھیک ہے. 7.5 ایئر، کہ 7.5 سال کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، یا اس کو آپ یوں کہہ لیں، یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے. میں تو بلکہ اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہوں کہ 7 سال خوشحالی کے اور 7 سال جو ہے تنگ دستی کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کے ذہن میں ہے. تو یہ ان کا جو ڈیوریشن ہے یہ ختم ہو رہا ہے جا کے مارچ 2025 میں، کہ مارچ 2025 کے بعد ان کے جو بھی معاملات اس گھر میں آنے کے حوالے سے ہیں وہ مارچ 2025 کے بعد انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. بس اس میں ایک چیز میں ان کو کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہر ماہ 1300 دفعہ سورہ کوثر کا ختم یا سورہ کوثر کی تلاوت ضرور پڑھایا کریں. اس کا تعلق ہوتا ہے کہ گھر کی جو 4 دیواری ہے، ہم اس کو دشا کہتے ہیں، دنیا 4 زاویوں پہ ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسی ڈائریکشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری کے ان کی 4 دیواری جہاں پہ یہ موجود ہیں اس میں اللہ پاک خیر و برکت بھی پیدا کرے گا. اور بلیک کلر کی چیزوں کا صدقہ بھی اپنا دیتی رہا کریں، کیونکہ جو کالا رنگ ہے اس کو کلر تھیراپی کے حوالے سے بھی چونکہ اس کا تعلق سیٹرن سے ہوتا ہے، یہ گڑبڑ پیدا کرتا ہے کہ موسٹلی ہم لوگ کالا رنگ زیادہ استعمال کرتے ہیں. یہ جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ذہن آپ کا نا ضرورت سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں، ڈیلیز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نظر بد کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے. اس سے تھوڑا سا کالی چیزوں کو گریز اگر یہ کرنا چاہیے، ریورس لیکن کریں گے، کسی کا اگر اچھا چلتا ہو نا زنجانی صاحب، پھر اس کو پہنتے رہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا زنجانی صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ رہے اس پروگرام میں آج کے، آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کل آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ اپنے سوالات ہمارے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے وہاں سے بھی شامل کریں آپ کے سوالات، اور اس کے ساتھ ساتھ لائیو کالز بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں. تو آپ کے جو مسائل ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو شرعی اصولوں پر، شریعت کی روشنی میں اس کے حل کی طرف جائیں،
تو یہاں سے یہ بھی کوشش کی جائے گی. آج کے اس پروگرام کا وقت ختم. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. حافظ محمد عمران اور مقدس کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.